لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بات کی، صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن میت لا روح فیہ، وہ نماز جس میں خشوع نہ ہو، دل حاضر نہ ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک لاشا ہو بغیر روح کے۔ جب جسم سے روح نکل جائے وہ ایک لاش ہے، کسی کام کا نہیں، مری ہوئی ایک ایسی باڈی جس میں حرکت نہیں، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے کسی دوست کو تحفہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کا دل ہے کہ میں اسے ایسا تحفہ دوں کہ یہ مجھے یاد رکھے، اور تحفہ ایسا دوں جو اس کے کام آئے، آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے ایک غلام تحفہ دیتا ہوں، صبح و شام اس کی خدمت کرے گا، اس کے کام آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو جب غلام زندہ تھا تب تحفہ نہ دیں، غلام مرا ہوا ہو، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو، اور اس کی لاش کو اٹھائیں اور اپنے دوست سے کہیں میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں، تو کیا وہ دوست جو آپ جیسا ہی ہے آپ کا وہ تحفہ قبول کرے گا؟ کہے گا یہ غلام میرے کس کام کا ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کے اندر روح نہیں، جذبہ نہیں، احساس نہیں، میری بات سن نہیں سکتا، اسے میری بات کا فہم ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ ہو اور وہ تحفہ آپ وقت کے بادشاہ کو پیش کر رہے ہوں، جس کے پاس پہلے ہی غلاموں کی کوئی کمی نہیں، تو پھر وہ مرا ہوا غلام تحفے کے طور پہ کیسے قبول کرے گا؟ اور اگر وہ تحفہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کو پیش کر رہے ہوں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز اللہ کے دربار میں ہماری طرف سے تحفہ ہے، اگر اس نماز کا ہمیں فہم نہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم سب سے بڑے بادشاہ کو مرا ہوا غلام تحفہ دے رہے، نہ اس میں احساس، نہ اس میں جذبات، نہ اس میں فہم، نہ اس میں ادراک۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ثواب بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ باقی فرض ادا ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی، اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، سخت مجرم ہے۔ ایک نے نماز پڑھی لیکن سمجھ کر نہیں پڑھی، اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن اس کا ثواب وہ نہیں ملے گا، اتنا ملے گا جتنی اس کو سمجھ آئے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کے طور پر یہ ضعیف ہے، لیکن سلف کہا کرتے تھے لیس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، آدمی کو اپنی نماز میں سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنی اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جس کی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ اس کے ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، وَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِن صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا تُسْعُهَا
ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. مطلب یہ ہے ہال ایک ہے، مسجد ایک ہے، امام ایک ہے، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6، کسی کو 5واں، کسی کو 4، کسی کو 3، اور کسی کو نماز میں سے آدھا ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ایک نمبرنگ ہوتی ہے اللہ کے ہاں. ہر نماز اگر ہم فرض کریں کہ 100 نمبر کا ایک پیپر ہے تو سب کے برابر نمبر نہیں آتے. کسی کے 10، کسی کے 20، کسی کے 30، کسی کے 40، کسی کے 50. یہاں آ کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رک گئے آدھا. رکنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 50% سے زیادہ ثواب لینے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس سے آگے جانے والے بہت کم ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب شاذ و نادر پائے جاتے. ایک اور پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کا ثواب تھوڑا سا نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی 2 رکعتیں جو اس نے فہم کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ادا کی ہوں اور اس کو نصیب ہو جائیں تو 2 رکعتوں ہی سے اللہ بعض دفعہ انسان پہ جنت واجب کر دیتا ہے. لیکن یہ کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے فہم کے ساتھ. اس فہم کو جب یہ اپنی گہرائی میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے خشوع فرماتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے، سورہ مومنون یہاں سے شروع ہو رہی. قد افلح المؤمنون، یقیناً اہل ایمان کامیاب ہو گئے. کون سے اہل ایمان؟ یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خاشعون خشوع سے ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ اس کی سب سے خوبصورت تفسیر مفسر قرآن، صحابی جلیل، ترجمان القرآن، حبر الامہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے. 2 لفظوں میں، خائفون ساکنون. خائفون ساکنون. خائفون کا تعلق دل سے ہے، ساکنون کا تعلق جسم سے ہے. تو خائفون کا مطلب ہے وہ لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت، اس کا جلال سرایت کیا ہوتا ہے. ساکنون ان کے اعضاء میں سکون ہوتا ہے، ان کے چہرے میں، ان کے اعضاء میں، ان کے پاؤں میں، ان کی کمر میں، ان کے قیام میں، ان کے رکوع میں، ان کے سجود میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. فضول اور ادھر ادھر کی حرکات نہیں ہوتی. گویا جن کی نماز ایسے نہیں ہے، اس آیہ مبارکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے. قرآن مجید میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو. اکثر یہ کہا نماز قائم کرو. قائم کرنے کے اندر یہ چیز شامل ہے، وقت پہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا. ایسے ہوگی تو آپ نے نماز قائم کی ہے.
ایسے نہیں ہے تو آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان کی وہ نماز اللہ کے ہاں نماز شمار ہوتی ہی نہیں، جس کی نماز میں ٹھہراؤ اور سکون نہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، اعرابی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو پڑھی ہی نہیں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ نے فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھی تو انشاءاللہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، گارنٹی ہے، ڈگری ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ آپ کو اللہ قیامت کے دن ضرور معاف کریں گے۔ اگر یہ چیز نصیب نہیں تو آپ کے پاس یہ ڈگری نہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، توجہ کیجئے، سنن ابی داؤد، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ اس حدیث کے الفاظ بہت ہی قابل غور ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، من احسن وضوءہن، جس نے ان کا وضو خوبصورت کیا، احسن احسان سے، حسن سے، جس نے خوبصورت وضو کیا، وصلاہن، اور ان کو پڑھا، لوقتہن، وقت پر، واتم رکوعہن، اور پورا رکوع کیا، وخشوعہن، اور پورا خشوع کیا۔ تینوں الفاظ قلب کے اوپر آپ نقش کیجئے۔ وضو خوبصورت کیا، رکوع پورا کیا، خشوع پورا کیا۔ کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف فرمائے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔